بارک وسلم کے دربار گور بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں اس تقریب کے انعقاد کی توفیق عطا فرمائی۔ انجینئر محمد عرفان اور محمد عمر فاروق ان کی شادی خانہ آبادی کے سلسلہ میں ادائے شکر کے لیے اس محفل میلاد کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور ان کے والد محترم ماسٹر غلام شبیر صاحب رحمہ اللہ تعالی ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ اجتماع انعقاد پذیر ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال مرحوم کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے اور پیچھے ان کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا وہ مضمون ہے جو ہر مخلوق کے اندر اس نے اپنا رنگ دکھایا ہے۔ آیت کائنات کا معنی دریاب تو نکلے ہیں تیری تلاش میں قافلہ رنگ و بو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ ایک بہت بڑے عرب شاعر کا یہ کہنا ہے، مل عید الا عید احمد فإنہ عید الوجود بأرضہ و سمائہ۔ وہ کہتے ہیں عید صرف ایک ہے اور وہ عید میلاد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عید الفطر کبھی چونٹیوں نے نہیں منائی، کبھی چڑیوں نے نہیں منائی۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ صرف انسانوں کی ہیں، عید میلاد انسانوں کی بھی ہے، زمین و آسمانوں کی بھی ہے۔ کائنات میں انسان کے بعد حیوان ہے، حیوانات کے بعد نباتات ہیں، نباتات کے بعد جمادات ہیں۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہر شے کو ملا۔ ہمارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، ما من شیء الا هو یعلم انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر شے کو پتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ باقی کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اللہ فرماتا ہے ہر شے کو اپنی نماز کا پتہ ہے اور اپنی تسبیح کا پتہ ہے۔ تو جب قرآن کہتا ہے تو ہر شے نماز اپنے طریقے سے ادا کرتی ہے۔ اگرچہ ہمیں اینٹیں، درخت، دیواریں یہ نماز پڑھتے نظر نہیں آتے، لیکن قرآن کہتا ہے تو ہم ایمان رکھتے ہیں۔ تو جیسے ہر شے کی نماز کا اپنا طریقہ ہے، ایسے ہی ہر شے کی محفل میلاد کا بھی اپنا طریقہ ہے۔ حیوانوں میں شعور ہوتا ہے، عقل نہیں ہوتی۔ وہ عقل سے محروم ہونے کے باوجود بھی سرکار کی شان سمجھ جاتے ہیں۔ اور اگر انسان عقل کے باوجود نہ سمجھے
تو پھر بل ہم اضل، وہ ڈنگروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ مشکات شریف میں حدیث شریف ہے، مینا کا میدان تھا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرنے کے لیے چھری لے کے کھڑے ہوئے تو سامنے اونٹنیاں قطار میں کھڑی کی گئی، فَتَفِقْنَا يَزْدَلِفْنَا إِلَيْهِ بِأَيَّتِهِنَّ يَبْدَأُ، جو ہی انہوں نے دیکھا کہ چھری اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے تو انہوں نے لائن توڑ دی اور ساری اونٹنیاں سرکار کے ارد گرد آ گئیں، اور ہر اونٹنی دوسری اونٹنی سے اپنی گردن آگے کر رہی تھی تاکہ سرکار کی چھری پہلے مجھے نصیب ہو جائے۔ چشم فلک نے یہ عجیب منظر دیکھا، حالانکہ یہ جو چھری ہے جانور اس کے بارے میں اتنا جانتا ہے کہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اور اس کا ذکر حدیث شریف میں ہے کہ موطا امام مالک میں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ایک شخص بکری کو لٹا کے چھری تیز کر رہا تھا تو آپ نے فرمایا ہلا قبل ان تجا، آپ نے اس کو لٹانے سے پہلے چھری کیوں نہیں تیز کی؟ کیا تم اسے دو موتیں مارنا چاہتے ہو؟ تو بکری کو ذبح کرنا جائز ہے مگر دہشت زدہ کرنا تو جائز نہیں۔ تو میں فرمایا ان حیوانوں کے لیے بھی رحمت بن کے آیا ہوں، اس واسطے تم اس کے سامنے جو چھری تیز کر رہے ہو تو اسے ڈرا آ رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ بکری کو پتہ ہے کہ چھری خطرناک چیز ہے، اور اس لیے قربانی کے موقع پر جب قصاب چھری لے کے قریب جاتا ہے جانور کے تو جانور بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، لیکن چشم فلک نے یہ منظر عجیب دیکھا کہ قصاب کی چھری دیکھ کے تو جانور بھاگتے ہیں، رسالت مآب کی چھری دیکھ کے جانور دوڑ کے قریب آ جاتے ہیں۔ حالانکہ چھری تو چھری ہے اور لوہے کی ہے، کاٹتی ہے، خون بہتا ہے، مگر وہ جانور بتا رہے تھے کہ چھری تو لوہے کی ہے مگر ہاتھ کا فرق ہوتا ہے، قصاب کا ہاتھ اور ہوتا ہے، رسالت مآب کا ہاتھ اور ہوتا ہے۔ نشود نصیب دشمن کہ شود ہلا کے تیغت، سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی، ہم آہوان صحرا سر خود نہادہ برکف، با امید آنکے روزے با شکار خواہی آمد، کہ جنت جنگل کے سارے ہرنوں نے اپنے سر ہتھیلیوں پہ رکھے ہوئے ہیں، کسی اور کو محبوب کا خنجر نصیب نہ ہو، ہم زندگی بھر اپنا سر سنبھال کے اسی خنجر کے انتظار میں بیٹھے۔ تو یہ جانوروں میں اتنا عشق ہے، یہ کو صحیح کرے کوئی ختم کر دے، جانوروں کے اندر اتنا پیار ہے کہ صرف سرکار کو پہچانتے ہی نہیں، سرکار کے ہاتھ سے جان کی بازی لگانے سے بھی عشق کرتے ہیں اور پیار کرتے ہیں۔ ایسے ہی البدایہ والنہایہ میں حدیث خیبر میں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فتح خیبر کے بعد تشریف فرما تھے تو کچھ جانور مال غنیمت کے لائے گئے، ان میں ایک کالے رنگ کا گدھا بھی تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق اگرچہ ساری مخلوقات میں ہیں تو پھر سرکار عاشقوں کو جانتے بھی ہیں کہ کس روپ میں ہیں، تو اس دراز گوش سے اس گدھا مبارک سے سرکار نے عربی میں گفتگو شروع فرمائی، اور عاشق ان پڑھ نہیں ہوتے، اس گدھے نے بھی عربی میں بولنا شروع کر دیا۔ حدیث حمار میں یہ سب کچھ اس باب میں لکھا ہوا ہے۔ اس نے اپنا تعارف کروایا، کہتا ہے اخرج اللہ من نسل جدی
सित्तीना हिमारा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आम गधा नहीं हूं, मैं बड़ा खानदानी गधा हूं। किस लिहाज से कोई शय खानदानी बनती है? उसने कहा कि अल्लाह ने जो ऊपर मेरा जद्दे आला था उसकी नस्ल से 60 गधे पैदा किए, नस्ल दर नस्ल, मुख्तलिफ सदियों में। तो कहता हम खानदानी इसलिए हैं, कुल्लहुम लम यरकबहुम इल्ला नबियुन, हमारी पुश्त पे काश्तकारों या कुम्हारों ने सवारी नहीं की, रब के प्यारों ने सवारी की है। इसलिए हम खानदानी हैं कि हम ये शर्फ रखते हैं कि इन 60 गधों को नस्ल दर नस्ल ये शर्फ रहा है कि अपने अपने जमाने में हमारी पुश्तों पे सिर्फ रब के नबियों ने सवारी की है। अब आगे बड़ी पते की बात वो बताता। आज हम जिस वक्त किसी कादियानी को गधा कहें तो हो सकता है हुकूमत FIR काटे कि तुम मजहबी मुनाफरत फैला रहे हो। तो मैं कहता हूं पहले मुझे गधे से पूछ तो लेने दो कि वो इजाजत भी देता है या नहीं देता। तो गधा कहता मैं गधा जरूर हूं मगर मैं कादियानी नहीं हूं। वो गधा हो के खत्म नबूवत बयान करता है, कहता लम यबका मिन नस्ल जद्दी गैरी वला मिनल अंबिया गैरों का। ऐ महबूब, उन 60 गधों में से जो नबियों के खिदमतगार रहे सिवाय मेरे और कोई नहीं बचा, बाकी सब खिदमत करके नबियों की रुखसत हो गए। मैं आखिरी हूं और नबियों में आप आखिरी हैं। लम यबका मिन नस्ल जद्दी, मेरे जद की नस्ल से कोई और नहीं, गैरी सिवाय मेरे, वला मिनल अंबिया गैरों का, नबियों में सिवाय आपके कोई नहीं, आप आखिरी हैं। कद कुन्तु अतवक्काउ अन तरकबनी, मैंने बड़ा लंबा इंतजार किया, मुझे तवक्को थी कि एक दिन आप मेरी पुश्त पे बैठोगे। ये लफ्ज तवक्को उम्मीद के माना में, तवक्को है कि फलां आएगा। कहता कद कुन्तु अतवक्काउ, मैं तवक्को करता रहा कि आप मुझ पे तशरीफ फरमा होंगे। तो इस तवक्को के लिए तैयारी मैंने बड़ी की। अब देखना इसमें हम सब के लिए बड़ा सबक है। वो जानवर है और जानवर में इतना इश्क है सरकार का, इतना अदब है, इतना एहतराम है। अब हमें सिर्फ तवक्को नहीं, हमें यकीन है कि क़यामत के दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होगी, सरकार का दीदार करेंगे। तो हमारे ज़हन में होना चाहिए कि फिर हमारी तैयारी कितनी हो कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हाथ ही इस काबिल ना हो कि जो दुश्मन नबी के हाथों से लगते रहे हों और सरकार कहें मुझसे मुसाफा करना था तो फिर तैयारी करनी थी। वो जानवर कहता है मुझे उम्मीद थी कि आपने मुझ पे बैठना है तो मैंने तैयारी क्या की। कहता है कद कुन्तु क़ब्लका लिरजुलिन यहूदियन, मैं गधा यहूदी का था मगर आशिक मैं आपका था। यहूदी ने मुझे रस्सी से बांधा हुआ था और मैंने ये तय किया हुआ था कि जब मैंने अपने आका अलैहिस्सलाम को बिठाना है तो मैंने अपनी पुश्त पलीद नहीं होने देनी कि यहाँ यहूदी भी बैठे और फिर इस जगह सरकार भी बैठे। कहता है मैंने फैसला किया हुआ था कि मैं यहूदी को अपने ऊपर नहीं बैठने दूंगा और यहूदी ने खरीदा ही बैठने के लिए। ये आशिक का इम्तिहान था। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है
संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। वो बैठने के लिए जब भी इसके करीब आता तो कहता कद कुन्तु आसुरु बिही आमादा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जब भी बैठने लगता था तो मैं जानबूझ के फिसल जाता था। अब गधा अपनी जगह खड़ा हो तो फिर उसको कोई बैठे। ये तजर्बा तो आप सबको होगा कि गधे के अंदर ये फन भी है कि वो जो पुश्त टेढ़ी करके खड़ा रहे और आप उसके ऊपर लादते रहें, सारा चारा लादें, वो अचानक सीधी करे और सब कुछ नीचे गिरा दे, ये उसको गुर आता है। लेकिन कुछ गधे सताते हैं काश्तकारों को और कुछ सबक पढ़ाते हैं वफादारों को। ये गधा जब भी इस पे यहूदी बैठने लगता है ये जानबूझ के फिसलता है और गिर जाता है, उसको बैठने नहीं देता। लेकिन इस पर इसे बड़ी कीमत देनी पड़ती है। कहता जब मैं उसको गिराता था वकाना यद्रिबु ज़हरी वकाना युजीउ बतनी, वो पहले तो मुझे भूखा रखता था, एक बार गिराने की वजह से चारा नहीं डालता था, मुझे पानी नहीं पिलाता था, और बड़ी देर के बाद जब ये समझता कि अपना माल है मर जाएगा, नुकसान मेरा ही होना है, फिर जाके कुछ देता था। वह यद्रिबु ज़हरी, सिर्फ मुझे भूखा ही नहीं रखता था, मेरी पुश्त पे डंडे भी मारता था। मेरे महबूब, मैंने भूखें काटी हैं, मैंने डंडे खाए हैं, लेकिन मैंने आपको बिठाने के लिए अपनी पुश्त पलीद नहीं होने दी। देखो इश्क जानवरों में। आज अगर हमें नामूस रिसालत की वजह से कहीं थाने या जेल में भूखा रहना पड़ जाए, या कोई लाठी चार्ज या कोई तशद्दुद का हमें सामना हो, तो हमें इस जानवर से सबक सीखना चाहिए कि जिसमें अकल भी नहीं थी लेकिन फिर भी सरकार से प्यार इतना था, और उसको ये गलत फहमी में नहीं हुई जो कुछ आज मुसलमानों में शुमार होते हैं उनको हुई है कि उनके भी दो हाथ हमारे भी दो हाथ, उनके भी दो कदम हमारे भी दो कदम। तो गधा कह सकता था सरकार के भी दो हाथ है, यहूदी के भी दो हाथ हैं, वो भी बशर है, ये भी बशर है, बैठ जाए तो क्या होगा। लेकिन उस जानवर को भी पता था कि यहूदी की बशरियत और है और मदीने के ताजदार की बशरियत और है। अब जिस वक्त यहां तक बात हुई तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होके फरमाया सम्मैतु का याफूर, मैंने आज तुझे याफूर के नाम का तोहफा दे दिया है कि है तू जानवर लेकिन तेरा नाम याफूर है। अब देखो ना, दुनिया का कोई बादशाह उसको बेटे का अगर नाम सरकार रखें या कोई भी शख्स, उसे कितना फख्र होगा। और ये गधा कितनी किस्मत वाला है, दराज गोश मुबारक, कि जिसका नाम हमारे नबी अलैहि सलाम ने रखा, और सिर्फ नाम ही नहीं रखा बल्कि फिर नाम बुलाया। और ये महज इज़हार मोहब्बत था, वो दूर तो था नहीं कि सरकार उसको आवाज दे, वो करीब ही खड़ा था, लेकिन हमारे आका अलैहिस्सलाम ने बुलाया और ये लब्बैक वालों का नारा भी सामने आना था। आपने फरमाया या याफूर, उसने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जानवर को ये लकब मिला और शान फिर क्या मिली। हदीस शरीफ में है, इब्ने कसीर ने ये सब कुछ लिखा है कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे उतरते थे तो उसी को फिर पैगाम देने के लिए भेजते थे। आज कुछ लोग तो सरकार के इल्म को तोलने के दर पे हैं। उस
दराज गोश्त को हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते थे चलो फलां सहाबी को बुला के ले आओ। सिर्फ इतना फरमाते थे तो उसको पता था कि जिनका ये नाम है उसका घर किस मोहल्ले में है और उस मोहल्ले की किस गली में है, और फिर उस घर में अगर कई शख्स हैं तो जिसे सरकार ने बुलाया वो उनमें से कौन है। तो हदीस शरीफ में है कि जब वो उस दरवाजे पे जाता तो वैसे तो गधों की टांगें और दुलत्ते मशहूर हैं, लेकिन आशिक अदब सीख जाता है, वो दरवाजे को जाके टांगे नहीं मारता था बल्कि अपना सर दरवाजे को मारता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। तो जब वो शख्स बाहर आता और ये दराज गोश्त पहचान लेता तो अपने सर से इशारा करके सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की तरफ अन अजिब, इशारे की ये वजाहत थी कि कहता आया है बुलावा तुझे दरबारे नबी से। ये इश्क की मिसाल है जानवरों की, लेकिन ये इश्क के रसूल अलैहिस्सलाम तो इन जानवरों से भी आगे निकला, लकड़ियों में पहुंचा, नबातात में पहुंचा। अब नबातात में सिर्फ एक नबाताती रूह है, वैसे वो जिंदा नहीं, ना उनमें शऊर है, ना उनमें अकल है, ना उनमें ये जाहिरी हैवानों वाली हयात है, लेकिन इश्क ने डेरे वहां भी लगाए हुए हैं। हजरत याला बिन मुर्रा रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वादी के किनारे पे आराम फरमा रहे थे और दूसरे किनारे पे एक दरख्त था। उसे पता चल गया कि आज मेरे हबीब इधर तशरीफ ले आए। उसने जड़ें खींची और चलता चलता हमारे आका अलैहिस्सलाम जहां आराम फरमा थे वहां आया, झुका और फिर वापस चला गया। जब हमारे आका अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो हजरत याला रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तक यूं दरख्तों को आते जाते कभी नहीं देखा था। जहां हैं वहां हवा से तो टहनियां हरकत करती रहती हैं, लेकिन ये तो बाकायदा चलता आया है और आके फिर वापस गया है, ये मामला क्या है। तो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि तुम बताओ, जाग तुम रहे थे, मैं तो सो रहा था, मुझसे तुम क्यों पूछते हो। ये नहीं फरमाया, क्योंकि बताया हुआ था तनामु ऐना या वला यनामु कल्बी, कि मैं आम लोगों जैसा नहीं हूं कि सो जाऊं तो सारे दफ्तर इदराक के बंद हो जाएं, ना मेरी आंखें सोती हैं, दिल मेरा जागता रहता है। दिल जागने का मतलब सिर्फ दिल का धड़कना नहीं है, दिल का बाखबर रहना है। फरमाया मैं हालते नींद में भी जानता हूं कि क्या हुआ है। फरमाया शजरतुन इस्तअज़नत रब्बहा अज़्ज़ व जल्ल अन तुसल्लिमा अलैया। फरमाया ये जो दरख्त है जब यहां आया, सिर्फ वो ही नहीं, जब वहां था मैं वो भी जानता हूं। इसने वहां खड़े खड़े इस्तअज़नत रब्बहा, अपने रब से इज़न मांगा। किस चीज का? अन उसल्लिमा अलैया, कि मुझे सलाम कहे। यानी इससे शौक पैदा हुआ कि मस्जिद नबी शरीफ में तो जा नहीं सकता और नबी मेरे भी ये हैं, ये कहां नसीब मेरे कि तू आप चल के आता। कोई जज्बा-ए मोहब्बत मेरे काम आ गया है, मेरे दिल की धड़कनों में तेरा नाम आ गया है, कर लो कबूल आका ये गुलाम आ गया है।
इस्तअज़नत रब्बहा। अब यहां से ये भी पता चला कि जो रसूल हालते नींद में, नींद शरीयत इसको आधी मौत करार देती है, निस्फ मौत है, जो हालते नींद में अपनी जगह खड़े दरख्त की बात सुनते हैं, वो अपने घर बैठे इस खुशबख्त की बात क्यों नहीं सुनते? हालांकि नींद में है। तो आज आप अपने रोज़ा पाक में हयाते हिस्सी हकीकी जिस्मानी के साथ जिंदा हैं। आपकी नींद जैसी किसी की नींद नहीं और आपकी वफात जैसी किसी की वफात नहीं। इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्द अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क़ु। अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है, वो किसी भी नबी के जिस्म को खा नहीं सकती। अल्लाह का नबी जिंदा भी होता है और उसे कब्र में रिज़्क भी दिया जाता है। और ये अकीदा हमारे आका अलैहिस्सलाम दे के गए अपनी उम्मत को कि मैं जब नहीं होऊंगा और इनसे पूछा जाएगा कि अब बताओ इस वक्त एग्जैक्ट तुम्हारे आका अलैहिस्सलाम जिनको तुम खातमुन नबीयीन मानते हो, अब उनकी क्या हालत है, किस कैफियत में है? तो ये टेक्नोलॉजी नहीं बता सकती थी, सरकार खुद बता के गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में सही मुस्लिम में यह हदीस शरीफ है, फरमा मेराज की रात जब मैं उनकी कब्र के पास से गुजरा, रईत मूसा काइमन युसल्ली फी कब्रिही, वो अपनी कब्र में खड़े होके नमाज पढ़ रहे थे। अब तुम बताओ, जो बंदा सोया हुआ हो या बेजान हो, क्या सिर्फ रूह खड़ी हो सकती है? रूह जिस्म के बगैर क़याम ही नहीं कर सकती और जिस्म रूह के बगैर खड़ा नहीं हो सकता। तो खड़े होकर नमाज पढ़ने के लिए जरूरी है कि जिस्म है और जिस्म में रूह है। फिर अगर बंदा जिंदा हो लेकिन सो रहा हो तो फिर भी खड़ा होके सही नमाज नहीं पढ़ सकता। तो पता चला कि हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अंबिया के बारे में ये यकीन रखो, अगरचे जमाना गुजर गया उनके विसाल को, मगर फिर भी वो अपनी कब्र में हयाते हिस्सी हकीकी के साथ जिंदा भी हैं और जाग भी रहे हैं। तो अगर अपनी कब्र में मूसा अलैहिस्सलाम जिस्मानी तौर पर जिंदा हैं, जाग भी रहे हैं, तो जो मूसा अलैहिस्सलाम के आका हैं रोज़ा पाक में, उनकी बेदारी का आलम क्या होगा? तो आपने फरमा इस्ताज़नत रब्बहा, इसने रब से इज़न मांगा तो अल्लाह ने इजाजत दे दी। ये मेरे पास जब आया था तो मुझे सलाम कहने आया था, लकड़ी के आशिक का सलाम। अगर आवाज होती तो हजरत याला भी तो सुन लेते, आवाज होती तो फिर ना पूछते कि महबूब ये क्या करने आया था, फिर उसका सलाम सुन के खबर देते, महबूब आप आराम कर रहे थे, वो दरख्त आया है और उसने ये कहा है अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर इन्हें तो आवाज नहीं आई। तो अकीदा देखो, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। आज के कुछ लोगों को ये तशवीश है कि ये वहां अगर मवाजा शरीफ पे खड़े हों फिर तो सुन लेते हैं, और यहां से फासला ज्यादा है इसलिए सुन नहीं सकते कि आवाज कैसे पहुंचेगी। तो दरख्त बता रहा था ये तो आवाज के बगैर वाला भी सुन लेते हैं, कि जब आवाज ही ना हो फिर भी इनके कान सुन लेते हैं। तो जो दरख्तों का आवाज के बगैर वाला सुन लेते हैं, इन खुशबख्तों का आवाज वाला सलाम भी सुन लेते हैं। अब ये जो दरख्त झुका हुआ था, हिंदुस्तान के एक शायर ने
اس کو نعت شریف میں بیان کیا. کہتا ہے کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. کہ لوگ محبوبوں کی باتیں کرتے ہیں لیکن ہمارے تو وہ محبوب ہیں. یہاں پر تو درخت بھی یوں آ کے پیار سے کھڑے ہوتے ہیں جیسے لیلا کے خیمہ کے سامنے مجنوں آ کے ادب سے کھڑا ہو جاتا ہے. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم تو اپنی طرف سے قلم توڑ چکے ہو کہ میں نے کیا نعت لکھی. فرمایا اس کا دوسرا مصرع بدلنا پڑے گا. کہاں کے مجنوں کہاں کی لیلائیں، نعت کہنی ہے ایک مصرع تمہارا ہوگا دوسرا مصرع ہمارا ہوگا. یوں بولو کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے. کہ ہمارے تو وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ ان کی دربار میں یوں ادب سے درخت آتے ہیں کہ جیسے عرش کے سامنے فرشتے ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ درختوں کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور پھر یہ جو درخت تھا یہ تو ہرا بھرا تھا، تر و تازہ تھا. اور ویسے درخت بڑی عمر کا ہو اس کی جڑوں کو ہوا لگ جائے تو وہ فوت ہو جاتا ہے، نباتاتی روح ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ ساری ہوائیں دیکھ کے پھر جا کے لگ گیا. تو بتایا گیا کہ راہ عشق میں جو اپنی جڑیں کھینچتا ہے اللہ ہمیشہ کی پکی لگا دیتا ہے. یہ عشق اس سے آگے بھی بڑھا. آگے کیا ہے؟ بے جان لکڑی، یعنی جو ہری بھری نہیں خشک ہے. بخاری شریف میں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے. منبر بنا، صحابہ کا تقاضا تھا کہ محبوب منبر پہ بیٹھو، مجمع زیادہ ہے. تو منبر بنایا گیا. جب میرے آقا علیہ السلام اس درخت کے پاس سے گزر کے منبر کی طرف بڑھے تو عاشق کو پتہ چل گیا، لکڑی کے عاشق کو پتہ چل گیا کس چیز کا کہ سرکار آج میرے پاس نہیں آ رہے ہیں. اس نے رونا شروع کر دیا. چشم فلک نے کبھی بے جان لکڑیوں کو روتے نہیں دیکھا تھا. یہ وہ حبیب ہیں جن کی عشق میں بے جان لکڑیاں رو پڑی. یعنی یہ کوئی خیالی بات نہیں، بخاری میں ہے فصاحت النخلۃ التي كان يخطب عندها، کہ اس درخت نے، لکڑی کے خشک تنے نے چیخیں مار کے رونا شروع کر دیا. اور دوسری حدیث میں ہے حتی کادت ان تنشق، اتنی دل دوز آہیں تھیں کہ لگتا تھا رو رو کے یہ تو پھٹ جائے گا. میرے آقا علیہ السلام بڑے لجپال ہیں. یہ نہیں کہا کہ میں تو اللہ کا بھی حبیب ہوں اور یہ لکڑی کی عاشق کو میں کیا کروں. میرے آقا علیہ السلام منبر سے نیچے اتر آئے، فَاعْتَنَقَهَا وَاحْتَضَنَهَا، اس لکڑی کے تنے کو سینے سے لگا لیا، معانقہ کیا، اسے آغوش میں لیا. صحابہ کہتے حتی تئن انین السبیہ، اور جو ہی سرکار نے سینے سے لگایا تو اسے پتہ چل گیا. کیسے چپ ہوا؟ کہتے ہیں جیسے بچھڑا ہوا بچہ ماں کی چھاتی سے لگے تو آہستہ آہستہ رونا بند کرتا ہے، ایسے ہی اس لکڑی نے بھی آہستہ آہستہ رونا بند کر دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک. یہ بخاری مسلم، بخاری شریف، ابن ماجہ میں درجنوں کتابوں میں حدیث شریف موجود ہے
اب یہ جو کچھ بھی ہوا عقل سے ورا ہے، لکڑی اور وہ بھی خشک۔ آج لوگ ہمارے آقا علیہ السلام کے علم کو تولتے ہیں اور حیات کے انکار کی وجہ سے گناہگار ہوتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں اس لکڑی کو پتہ کیسے چلا کہ سرکار دور جا رہے ہیں؟ اسے پتہ کیسے چلا کہ کیا کروں تو قریب آ جائیں گے، کہ میں رو پڑوں تو سرکار تشریف لے آئیں گے؟ اسے کیسے پتہ چلا کہ اب مجھے انہوں نے سینے سے لگا لیا ہے؟ بلکہ اس سے اگلا بھی مسئلہ جو دلائل النبوہ ہے امام بہقی کی، اس میں ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے باقاعدہ پھر اس سے مذاکرات کیے کہ تو بھی عاشق ہے اور یہ صحابہ بھی عاشق ہیں، ان کا یہ مطالبہ ہے کہ میں منبر پہ بیٹھوں، تیری یہ ضد ہے کہ میں تیرے ساتھ کھڑا ہو جاؤں، ناراض نہ انہیں کروں گا، ناراض نہ تمہیں کروں گا، میں دو آپشن تجھے دیتا ہوں، مرضی تیری ہے، جو بھی ان میں سے تو پسند کر لے۔ اگر تو چاہتا ہے تو جس باغ میں تو کبھی اے درخت کھجور کے تر و تازہ ہوتا تھا اور تجھ پہ کھجوریں لگتی تھیں، میں اسی میں تجھے واپس لگاتا ہوں، تجھ پہ پھر کھجوریں لگنا شروع ہو جائیں گی۔ اور اگر چاہتا ہے تو میں پھر تجھے جنت میں پہنچا دیتا ہوں تاکہ جنتی تیری کھجوریں کھائیں۔ اب دیکھو فیصلہ کتنا زبردست کیا خشک تنے نے، فیض ہے عشق رسول اللہ علیہ السلام کا۔ کہتا ہے اختار الباقی علی الفانی، محبوب مجھے اب دنیا کے کسی باغ میں نہ لگاؤ، اس نے پھر جو فنا ہونا ہے، مجھے جنت پہنچاؤ کہ میں ہمیشہ پھر اسی طرح مسکراتا رہوں۔ تو جن کے لکڑی کے عاشق جنتی ہوں، ان کے انسانی عاشقوں کا درجہ کیا ہوگا؟ اب یہ آج لوگ کہتے ہیں کہ روح نکل گئی، پھر قبر میں زندگی کیسی، پھر خود حافظ قاری ولی کی تو کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگمانیاں کرتے ہیں مماتی ٹولہ۔ تو میں پوچھتا ہوں یہ سب کچھ جو ہوا تو لکڑی کو فیض کہاں سے ملا؟ جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کے جسم کی قوت لامسہ ٹچنگ پاور کا فیض ہے کہ جس بے جان لکڑی سے سرکار کا جسم لگے، اس بے جان لکڑی میں بھی جان آ جاتی ہے، تو ان کی اپنی جان کا عالم کیا ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ حرم شریف میں بیٹھے تھے، آپ نے ایک چیلنج کیا، فرمایا کہ رب نے جس نبی کو جو دیا وہ سارے معجزات رب نے ہمارے آقا علیہ السلام کو دیے، اور پھر اس کی علاوہ ان گنت معجزات عطا کیے۔ تو ایک نصرانی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کرتے تھے، تم بتاؤ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مردے زندہ کیے؟ تمہارا دعویٰ ہے کہ سارے نبیوں کے معجزات انہیں دیے گئے، تو کیا یہ معجزہ احیاء موتا، مردوں کو زندہ کرنے کا دیا گیا؟ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے یہ تم احیاء موتا کی بات کر رہے ہو، یہ تو چھوٹی بات ہے، رب نے ہمارے نبی علیہ السلام کو تو اس سے بھی بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ اس نے پوچھا اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ احیاء موتا کا مطلب ہے مردے کو زندہ کرنا۔ مردہ کیا ہے؟ جس میں کبھی جان تھی لیکن اب چلی گئی، اسے واپس اسی میں لے آنا۔ تو کہا یہ تو جان پہلے رہ چکی ہے جس جگہ،
اس کو واپس لانا اتنا بڑا کام نہیں جتنا اس جگہ جان کو لے آنا ہے جہاں کبھی آئی نہیں تھی۔ اس نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اس تنے حنانہ کی مثال دی، کھجور کے اس تنے کی۔ فرمایا مردہ تو پہلے جان والا تھا، جان گئی اسی جگہ واپس لائی گئی، لیکن لکڑیوں میں تو کبھی جان آئی نہیں تھی۔ ہمارے آقا وہ ہیں جنہوں نے وہاں بھی زندگی آباد کی جہاں کبھی زندگی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ تو یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نباتات میں ہے، خشک لکڑیوں میں ہے، اور اس سے آگے ہے جمادات کا سلسلہ جن میں نباتاتی روح نہیں کہ خشک لکڑی میں کبھی تو تھی اب نہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بے جان چیزیں بھی پیار کرتی ہیں، پتھر، پہاڑ۔ بخاری شریف میں ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا احد جبل یحبنا، احد ہے تو پہاڑ مگر ہم سے پیار کرتا ہے پہاڑ، یعنی پہاڑ ہو کے بھی، ورنہ احد جبل میں جبل کی خبر دینے کا کوئی مقصد نہیں تھا، بندے بندے کو پتا تھا جو ساتھ تھے کہ وہ پہاڑ ہے۔ مطلب اس بات کو اجاگر کرنا تھا کہ جو پیار نہ کرے مجھ سے، لوگ کہتے ہیں وہ سنگ دل ہے، تو سنگ سے تو پوچھو کہ سنگ تو مجھ سے سنگ ہو کے بھی پیار کرتا ہے۔ احد جبل یحبنا، وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ تو محبوب اگر پتھر کا عاشق پیار کرے تو آپ اس کو نوازتے ہیں، نحبہ، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث، صحیح مسلم شریف میں ہے، فرمایا میں مکہ مکرمہ کے اس پتھر کو اب بھی جانتا ہوں کہ ابھی میں نے تو رسول ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن میں جب بھی گزرتا تھا وہ مجھے رسول کہہ کے ہی سلام کرتا تھا۔ امام زرقانی نے وہ لکھا کہ کیا سلام تھا، کہ وہ کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سوچنے کی بات ہے جن کی نبوت کا پتھروں کو پتا ہو تو کیا خود ان کو پتا نہیں تھا؟ پتھر سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اگرچہ رب کی طرف سے آرڈر نہیں آیا کہ احکام نافذ کرو، اور پتھر رسول کہہ کے سلام کرے تو سرکار پتھر کو بھی یاد رکھتے ہیں کہ اس نے مجھے سلام کیا، اور پھر صدیوں تک وہ پتھر امت چومتی رہی۔ زقاق حجر اس گلی کا نام تھا، پتھر والی گلی۔ تو یہ پتھر بھی رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں۔ اب یہ پوری کائنات کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، لیکن سب سے بڑھ کر احسان حضرت انسان پہ ہوا۔ اس کے پیار کا پھر اپنا انداز ہے، اس کے پیار کا اپنا طریقہ ہے، اس کے لحاظ سے عشق کی اپنی داستانیں ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کلمہ پڑھا تو امی نے بھوک ہڑتال کر دی، بہت سخت بھوک ہڑتال۔ کہا سعد ان کا کلمہ واپس کر دو اور لوٹ آؤ پہلے دین پر، ورنہ میں بھوکی رہ کے مر جاؤں گی، میں اپنے حلق سے پانی بھی نہیں اترنے دوں گی، کوئی لقمہ کسی چیز کا اندر نہیں جائے گا۔ بڑی ضدی خاتون تھی، ہڑتال جو کی تو بالآخر کافی وقت گزرنے کے بعد بے ہوش ہو گئی، اپنے جھوٹے مذہب کے لیے بھوک ہڑتال کیے ہوئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی نے منہ میں پانی ڈالا تو ماں کو ہوش آیا، تو کہتی ہے سعد تو نے مجھے کتنا ذلیل کر دیا ہے، تمہارا قرآن بھی کہتا ہے کہ بالوالدین احسانا،
کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو میں مر رہی ہوں اور تجھے کوئی خبر ہی نہیں، تم نے سوچا ہی نہیں کہ شرط پوری کرو گے تو میں پھر کچھ کھاؤں گی ورنہ میں مر جاؤں گی۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا بڑا قابل غور ہے، طبقات بن سعد میں ہے۔ ایسے لفظ بیان کرنے آسان ہیں لیکن ان کو نبھانا پڑے تو بڑا مشکل ہے۔ ماؤں کے جملے سینے سے کلیجے سے پار گزر جاتے ہیں۔ حضرت سعد نے کہا امی لو کانت لکی الف نفس فخرجت نفسا نفسا ما ترکت دینی ھذا لشیء۔ ماں تم ایک بار مرنے کی دھمکی دے رہی ہو، اگر تمہاری 1000 جان ہو، الف نفس 1000 جان، اور ہر جان کے نکلنے سے پہلے تم دھمکی دو، مجھے وارننگ دو کہ ساتھ واپس آؤ نبی کو چھوڑ کے ورنہ میں مر جاؤں گی، تو میری ماں میں 1000 بار تجھے مرتا دیکھ لوں گا، ایک بار بھی در نبی سے واپس نہیں آؤں گا۔ تو یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں تھا، اس کی اقتداء کا ہمیں حکم ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت و جماعت اسی ادائے محبت پہ قائم ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، حدیبیہ کا مضمون ہے کہ جب پانی نہیں مل رہا تھا تو صحابہ نے کہا محبوب اب وضو کیسے کریں؟ تو فرمایا کہ جس برتن میں کچھ ہے وہ لے آؤ۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس میں اپنا ہاتھ مبارک رکھا تو انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے۔ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ یہ پنجاب رحمت 5 انگلیوں سے پانی شروع ہو گیا، اتنا پانی اتنا مقدس، سینکڑوں صحابہ تھے، پیا سواریوں کو پلایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا جو اس وقت پاس نہیں تھے، کم کنتم یومئذ، جابر تم اس دن کتنے تھے کہ جنہوں نے پانی پیا؟ اول تو انگلیوں سے پینے والا پانی نکلنا یہ ایک خود بہت بڑا معجزہ ہے کہ جو سرکار کی ذات کو عقل پہ تولنا چاہتے ہیں وہ بتائیں یہ پانی کہاں سے رہا تھا۔ انسانی بدن میں تو خون ہے یا رطوبتیں ہیں، یہ تو زمزم سے بھی مقدس پانی تھا، کہاں سے نکل رہا تھا اتنا زیادہ؟ تھا کتنا؟ پوچھا تم کتنے تھے جنہوں نے پانی پیا؟ تو حضرت جابر نے کہا یہ نہ پوچھو ہم کتنے تھے، یہ پوچھو پانی کتنا تھا۔ کننا 15 مئہ لو کننا 100 الف لکفانا، کہا ہم تو تھے 1500 لیکن ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی کافی تھا۔ لو کننا 100 الف لکفانا، یہ بخاری شریف ہے، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی کافی تھا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ہیں صحابہ، قرآن کہتا ہے اولئک ھم الصادقون، یہ سارے سچے ہیں، تو یہ پانی کا انہیں کیسے پتا چلا کہ 1,00,000 کو بھی کافی ہے؟ پانی تو وہی تھا جو نکلا تو پی لیا، نہ کوئی اس سے تالاب بھرا، نہ حوض، اور نہ یہ ہے کہ کوئی 80,000 بیٹھ کے پی گئے تو 20,000 کا ویسے مان لیا، وہ تو تھے ہی 1500، باقی روایتوں میں 1400 ہے، پیتے 1500 ہیں، مانتے 1,00,000 کا ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات بڑی قابل غور ہے، 1,00,000 میں اور 1500 میں بڑا فرق ہے۔ کسی نے کسی سے لینا 1500 ہو، مانگے 1,00,000، تو یہ کوئی قریب آنے والی بات ہی نہیں۔ آج
जिस माहौल में हम हैं, दूसरे तबके से पूछो कि बतौर फर्ज अगर तुम वहां होते और 1500 होते तो इनसे कोई पूछता पानी कितना था, इन्होंने कहा जितने हम थे उतने ही था। तुम कितने थे? हम 1500। तो 1505 के लिए काफी था? तो इन्होंने कहते बिल्कुल नहीं, जितने ने पिया हम वही मानेंगे। हम बड़े तहकीक वाले हैं, बगैर सबूत के हम नहीं मानते। पिया 1500 ने है तो हम ऊपर 5 क्यों माने? तो ये नस्ल 5 भी ना माने और सहाबा पूरा 1,00,000 मान जाए। पिए 1500 माने 1,00,000, जिक्र बुखारी शरीफ में है। क्यों मान गए? उनका अकीदा था जिनकी उंगलियां 1500 को पिला सकती हैं तो फिर 1,00,000 को भी पिला सकती है। उन्होंने कहा तजर्बे की जरूरत ही नहीं कि हम को 90,000 को पहले पिलाएं या 99,000 को और फिर 1,000 सिर्फ माने, हम मोहताज नहीं। क्यों? कहा क़यामत तक मुसलमानों को असूल देना चाहते हैं कि शान रसूल अलैहि सलाम तोल तोल के नहीं, सीना खोल के मानी जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तो ये सहाबा का जो अंदाज है, ये है अहले सुन्नत का मजाज। हमारी मट्टी अगरचे अजम की है लेकिन सीना में नूर अरब का है। ये हमारे यहां है कि कुछ पता चले तो हम बहुत कुछ मानते हैं, कुछ पता चले तो सहाबी पता तो कुछ का चला ना, 1500 ने पिया। तो ये कोई गुलूब करने वाले लोग नहीं, ये इश्क रसूल वाले लोग हैं। पिया 1500 ने, माना 1,00,000 का है और है वो। अल्लाह कहता है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बि फ़क़द इह्तदौ। क़यामत तक जिसने ईमान का किबला चेक करना हो इन सहाबा को देखे। तो ये कितनी बड़ी शहादत है हम अहले सुन्नत व जमात की कि जो मजाज था सहाबा का, उसका अक्स रिफ्लेक्शन तजल्ली पड़ी है मजाज अहले सुन्नत पे। दूसरे अपने बाप दादा की शान बयान करते हुए तो जमीन और आसमां के किलाबे मिला देते हैं, लेकिन जो ही सरकार की बारी आए तो कभी सनद कमजोर, कभी कुछ कमजोर, असल में ईमान कमजोर। और ये सूरत हाल जो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की है, इस सूरत हाल को अगर आज इस जमीनी हकीकत में देखोगे तो अहले सुन्नत हैं। इसलिए मैं कहता हूं बिहम्दिल्लाह मिला हक से अकीदा अहले सुन्नत का, पढ़ा है कुदसियों ने भी कसीदा अहले सुन्नत का। जमीन है अहले सुन्नत की, जमाना अहले सुन्नत का, बनाया रब ने जन्नत में ठिकाना अहले सुन्नत का। किसी की एड़ की जानिब नहीं उठती नजर अपनी, खुदा ने भर दिया इतना खजाना अहले सुन्नत का। ज़बाने मुस्तफा से ये मिला हमको लकब वाजे, अताए मुस्तफा है आबोदाना अहले सुन्नत का। उठो मंजिल मिलेगी तो मजे की नींद सो लेंगे, करो अब काम थोड़ा सा रोजाना अहले सुन्नत का। सुनो फिक्रे रिजा में ही बका है आज भी अपनी, कोई तुझको न भटकाए बेगाना अहले सुन्नत का। ये एक सवाल पूछा गया है कि कब्र पर अजान पढ़ना कुरान और हदीस से इसका जिक्र सबूत दिया जाए। तो हदीस शरीफ में है कि ये जो शैतान है मलऊन, ये बंदे का ताकुब करता है यहां तक कि जब मुनकर नकीर सवाल करते हैं तो कब्र की मट्टी उसके लिए अंदर जो लेटा है और शैतान जो बाहर खड़ा है, मट्टी का यूं ही अंदाज होता है जैसे शीशे के आर पार दो खड़े हों। इस सूरत हाल में हदीस ने बयान किया। अब जब उधर होता है मर रब्बो का, तेरा रब कौन है,
तो ये कमीना उसको मुतवज्जे करके अपनी तरफ इशारा करता है। इबलीस, ये हदीस है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी उसको कहता मेरा नाम ले। जब मुनकर नकीर पूछते हैं मर रब्बो का, कब्र वाले से तेरा रब कौन है, ये उसको देख रहा होता है और वो इसको देख रहा होता है, लिहाजा वहां भी गुमराह करने की अपनी कोशिश करता है और इशारे से उसको गाइड करता है कि मेरा नाम ले। यानी आवाज इसकी उधर नहीं जा रही, नजर उसको ये भी आ रहा है और ये बता रहा है मैं हूं रब तेरा। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस मौका पर भी मेरे दीन ने कब्र वाले की हिमायत की है। तो आदो रूह फी जसदी, रूह जिस्म में लौटाई जाती है, तब इम्तिहान होता है। और वो कब्र वाला जिंदा से कई गुना एडवांस हो चुका होता है। वो लोग जो कहते हैं ना कि उधर हिंदू खड़ी मूर्ति को पूजते हैं और ये लेटी मूर्ति को पूजते हैं, मैं कहता हूं जो ये कहे उसने इस्लाम पढ़ना तो दरकिनार, सूंगा भी नहीं। कब्र में लेटा हुआ मुसलमान बुत नहीं है, बल्कि वो तो जिंदों से कई वजूह में एडवांस हो चुका है। अब मैं आपसे अरबी बोलना शुरू कर दूं, इसलिए कि मैं बगदाद शरीफ से अरबी पढ़ के आया हूं। तो आप में से जो अरबी नहीं जानते तो आप मुझे क्या जवाब देंगे? मिसाल के तौर पर इंटरव्यू हो रहा है, अब मैं अरबी में सवाल पूछूं, आपको अरबी आती नहीं और आप इंटरव्यू में फेल हो जाएं, तो आपका हक बनेगा कि कोई उर्दू वाला हमसे पूछता तो हमने बता देना था, ये तो अरबी में पूछ रहे थे, हमें क्या पता, लिहाजा हम नहीं मानेंगे कि हम फेल हैं। तो कब्र में फरिश्ते अरबी में पूछते हैं और मियां वाली का वो किसान जो साहिब ईमान तो है लेकिन अरबी पढ़ने गई नहीं कहीं, अब कब्र में फरिश्ते कहते हैं मर रब्बों का, मां दीनों का, तो ये आगे से नहीं कहता कि पंजाबी में बोल, ये नहीं कहता कि उर्दू में बोल, या ये नहीं क़यामत के दिन कहेगा रब इसने मेरी बोली में पूछा ही नहीं, पूछता तो मैंने बताना था कि अल्लाह मेरा रब है, ये बोली और बोल रहा था, मुझे सवाल का पता चलता तो मैंने जवाब देना था। तो ऐसा नहीं होगा, कब्र में जाते ही सबको फर फर अरबी आना शुरू हो जाएगी। फरिश्ता अरबी में पूछेगा, कब्र वाला अरबी में जवाब देगा। तो ये बुत नहीं, ये तो जिंदों से भी तेज हो गया है। अब वहां की सूरत हाल में हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो अजान के फायदे हैं, जिस वक्त अजान पढ़ी जाती है तो शैतान जहां तक अजान की आवाज आती है भागते ही जाता है, भागते ही जाता है, भागता जाता है, और फिर जब अजान की आवाज खत्म होती है तो फिर वापस आता है। तो इसके पेशे नजर जो हदीस सही है नमाज के मसले में कि फिर आता है, फिर बंदे को वसवास डालना शुरू करता है, तकबीर होती है फिर भागता है, तो इस बुनियाद पर कब्र के पास अजान पढ़ी जाती है तदफीन के फौरन बाद कि ये जो बंदे को गुमराह करना चाहता है ये दफा हो जाए और पीछे मुनकर नकीर अपनी कार्रवाई पूरी कर ले ताकि ये गुमराह ना करे। और वैसे भी अजान पूरे इस्लाम की समरी है, पूरे इस्लाम का खुलासा है, और आग से बचाव के लिए अजान पढ़ने का हुक्म है, आफतों से बचाव के लिए अजान पढ़ने का हुक्म है। तो इस बुनियाद पर अजान दी जाती है। और अगर ये स्पेसिफिक इसका जो तरीका है स्पेशल, वो इमाम इब्ने क़य्यिम जो इब्ने तैमिया का शागिर्द है, उसने किताब रूह के अंदर सनद की जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेते हुए उसने कहा, जो हदीस सैकड़ों किताबों में है, कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई फौत हो जाए, इज़ा मात अहदुकुम, जब तुम में से
کوئی فوت ہو جائے، یہ سرکار کا دین ہے قیامت تک کے لیے۔ سبحان اللہ، کروڑوں امریکہ مل کے ایک بندے کی قبر میں اے سی نہیں لگوا سکتے، ان کے ہم وہ بجلی نہیں جو قبر میں اے سی کا کام کرے۔ اور میرے آقا علیہ السلام کے دین میں اس حدیث پہ عمل کر کے ہر قبر میں اے سی لگوایا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، اور اس کے بارے میں ابن قیم نے کہا کہ 7.5 صدیاں جو اسلام کی عمر ہو گئی ہے ابن قیم کے زمانے میں، کہا ہر شہر میں اور ہر زمانے میں مسلمان اس پہ عمل کرتے آئے۔ اگر یہ حدیث کمزور ہوتی تو عمل کیوں کرتے؟ کہا اس لیے اس کی سند کے لحاظ سے کوئی بہانہ نہ کیا جائے، یہ سنت آگے بھی رائج کی جائے کہ جب کوئی فوت ہو جائے وہ جنازہ تدفین کے بعد سب سے پہلا ایصال ثواب کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فَصَوَّيْتُمْ عَلَيْهِ التُّرَابَ، جب تم مٹی ڈال دو فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ، اے زندہ لوگو تم میں سے ایک بندہ قبر کے سرانے کھڑا ہو جائے۔ کھڑا ہو کے کیا کرے؟ قبر والے کو آواز دے۔ آواز کیسے دے؟ یا کے ساتھ آگے اس کا نام لے، اور نام لے کے پھر اس کی ساتھ امی کا نام لے۔ ویسے تو ہوتا ہے نا زید بن خالد، لیکن وہاں کہنا ہے زید بن زینب، زید بن عائشہ، یا فلان ابن فلانتا، اے فلان فلان عورت کے بیٹے۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یسمع ولا یجیب، سن لے گا لیکن جواب نہیں دے گا۔ فرمایا دوبارہ کہو یا فلان ابن فلانتا، اے فلان فلان عورت کے بیٹے۔ فرمایا انہو یستوی جالسا، اب وہ قبر میں سیدھا ہو کے بیٹھ جائے گا۔ فرمایا پھر بلا اس کو یا فلان ابن فلانتا، اے فلان فلان عورت کے بیٹے۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اب وہ آگے سے بولے گا۔ کیسے؟ ارشدنی رحمک اللہ، خدا تجھ پہ رحم کرے، بلا رہا ہے، کچھ بتا بھی، کیا بتانا چاہتا ہے؟ ارشدنی اس سے بنتا ہے مرشد، میرے مرشد، مجھے گائیڈ کرنے والے، یعنی اسے بھی پتا ہے کہ یہ کچھ مجھے بتانا چاہتا ہے اس وقت۔ لوگ کہتے ہیں قبر والا دیتا کچھ نہیں، سرکار کہتے ہیں وہ دعا دیتا ہے رحمک اللہ، خدا تجھ پہ رحم کرے، بتا کیا بتانا چاہتے ہو۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اب اس سے رابطہ لائن بحال ہو گئی ہے، تو میں جو تمہیں بتاتا ہوں تم نے یہ اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اس کو بتانا ہے، اور جو ذکر ہے وہ عربی میں ہے۔ اب بندہ پنجابی ہے، عربی جانتا نہیں، سرکار فرماتے ہیں اس کو کہو اب میں تجربے کے طور پر وہ لفظ بولتا ہوں، تو آپ جو عربی نہیں جانتے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں، کہ اٹھو پانی پی لو، اٹھو کھانا کھا لو، لیٹ جاؤ۔ لیکن اللہ تمہاری عمر لمبی کرے، جب لمحہ وصال آئے گا، اگر کسی کو رب توفیق دے اور وہ تمہاری قبر پہ کھڑا ہو کے اس طرح 3 آوازیں دے کے پھر وہ بات کرے، تو سرکار فرماتے ہیں جیسے باہر والا بولے گا ایسے اندر والا بھی بولنا شروع کر دے گا۔ فرمایا اسے یہ کہو اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے قبر والے یاد کر اس عقیدے کو جو تو نے آخری سانس تک بچا کے رکھا تھا، چونکہ ویلیو تب ہے جب آخری سانس تک بچ کے رہے، اگر 2 منٹ پہلے بھی لٹ گیا تو لٹ گیا۔ ما خرجت علیہ من الدنیا، جس عقیدے کے ہمراہ تو دنیا سے نکلا ہے، کیا؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، تو نے زندگی بھر کہا کہ صرف اللہ خدا ہے، صرف وہی معبود ہے، اسے وحدہ لا شریک مانا، وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے آخری سانس تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا۔
تو نے عقیدہ بیچا نہیں، تو نے مانا کہ اسلام دین ہے، تو نے مانا قرآن امام ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم باہر یہ پڑھو گے اندر وہ بھی پڑھنا شروع کر دے گا۔ اب یہ ساری وہ کاروائی ہے کہ قیامت تک کی ٹیکنالوجی نہیں دیکھ سکتی، یہ نگاہ نبوت ہی دیکھ سکتی ہے۔ ہم مرتے تو ہمیں پتہ چلتا لیکن پھر کچھ کر نہ سکتے، سرکار نے پیار کی وجہ سے پہلے بتا دیا۔ اور اتنا بڑا ریلیف، اتنا بڑا فائدہ کس مذہب میں ہوگا؟ یہ ہے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار فرماتے ہیں جس وقت باہر تم نے کہا اندر وہ پڑھ رہا ہے اللہ ربی اللہ ربی اللہ ربی محمد النبی محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر سے منکر نکیر دونے ہکے بکے رہ گئے۔ اس سے ہم نے تو پوچھے ہی کچھ نہیں لیکن یہ پہلے ہی جواب دے رہا، یہ کہتا اللہ میرا رب ہے، محمد میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ سے سرکار فرماتے ہیں وہ رابطہ کرتے ہیں، رب اس کا کیا کریں، سوال ہم نے کیا نہیں اور جو ہم نے پوچھنا تھا اسے پتا پہلے ہی ہے کہ کیا پوچھنا تھا اور یہ وہ بول رہا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں اللہ اس موقع پر حکم دیتا ہے فرشتوں اب پوچھنے کی گنجائش نہیں رہی، اب فوراً اس کی قبر میں جنت کا دروازہ کھول دو۔ اب جنت کے دروازے سے بڑا ایسی کون ہو سکتا ہے کہ اس کی قبر میں ہوا جنت کی ہو، نعمتیں جنت کی ہوں، بستر جنت کا ہو اور وہ برزخ ہے، وہاں ہمارے یہاں والے ضابطے نہیں چلتے جو مماتی گروپ کو جس وجہ سے گمراہی ہے، وہاں کے سارے معاملات جدا ہیں اور وہ پردہ ابھی اس وقت پڑ جاتا ہے جب بندہ چارپائی پہ ہے، لیٹا ہے سامنے گھر میں۔ بخاری شریف میں ہے ان کانت صالحۃ فقالت قدمونی، اگر نیک ہو تو کہتا جلدی لے چلو جلدی لے چلو جلدی لے چلو، اگر برا ہے کہتا این تذهبون بها، کہاں لے جا رہے ہو کہاں لے جا رہے ہو؟ تو کبھی آپ کو یہ آواز سنائی دی؟ تو ابھی تو سامنے پڑا ہے، تو جب مٹی میں ہوگا پھر کیسے پتا چلے گا؟ کتنی سائنس آئے گی کہ جو اتنا حجاب قبر کا ہٹا لے جتنا اب تمہارے سامنے لیٹا ہوا ہے، تو ہمیں تو اس وقت پتہ نہیں چل رہا، آگے پتہ کیا چلے گا؟ سرکار فرماتے ہیں یسمع صوتها کل شیء الا الانسان، جب وہ بولتا ہے تو گھر باندھی بکری بھی سنتی ہے، مرغی بھی سنتی ہے، چڑیا بھی سنتی ہے، ہر شے سنتی ہے اس کی آواز کو، لیکن انسان نہیں سنتا۔ کیوں؟ مہربانی ہے انسان پر، کیونکہ کوے جب کوا مرا ہوا دیکھتے ہیں تو درد کوے کو ہوتا ہے اور بکری کو اب درد نہیں، انسان کی نو کا فوت ہوا ہے۔ یسمع صوتها کل شیء الا الانسان ولو سمعه لصائق، فرمایا اللہ کی قدرت ہے، ورنہ اب میں کہوں کہ میں آدھے لوگوں کو سناؤں آدھے لوگ نہ سنیں میری بات، تو یہ میرے اختیار میں نہیں، سنیں گے تو سارے سنیں گے، نہیں سنیں گے تو سارے نہیں سنیں گے، لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ باقی ہر شے سنے اس کی آواز کو، انسان نہیں سن سکتا۔ کیوں؟ وَلَوْ سَمِعَهُ لَصَائِقَ، اگر سنے گا تو نیا جنازہ تیار ہو جائے گا، بے ہوش ہو کے گر پڑے گا، یہ بخاری ہے۔ تو جب سامنے تھا تو ہمیں پتہ نہیں کہ کیا معاملات ہیں، قبر میں کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ نگاہ نبوت نے دیکھا۔ اب اس مقام پر صحابہ نے ایک سوال کیا اور یہ سب نے یاد رکھنا ہے، روزانہ موت فوت کا معاملہ ہے اور اب یہ سنت فوت ہو چکی ہے معاشرے میں۔ ہم نے یہ حدیث ترجمے سمیت حوالہ جات کے سمیت اس کو شائع کیا اور اس کو جتنا زیادہ ہو شائع کیا جائے کہ ملاوٹ اگر ہوئی ہے تو بعد والی صدیوں میں ہوئی ہے، پہلی صدیوں میں تو دین سارا خالص تھا اور پہلی 7.5 صدیوں پر ابن قیم نے کتاب الروح میں گواہی دی ہے
کہ یہ 7 صدیوں میں مسلمانوں کا عمل تھا، انہوں نے نہیں چھوڑا، قبر پر یہ آواز بلند کرتے رہے ہیں۔ اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو شرائط لگائی ہیں کہ تدفین کے بعد قبر کے سرانے اور پھر کہ نام اس کا لینا ہے یا کے ساتھ یا کے بغیر نہیں، اور پھر اس کا نام لے کے پھر اس کی امی کا نام لینا ہے، تو محبوب اگر امی کا نام معلوم نہ ہو، چونکہ اکثر تو باپ کا نام معلوم ہوتا ہے اور کبھی دور دراز دوستوں کو فوت ہونے والے کے باپ کا نام بھی نہیں پتا ہوتا، لیکن امی کا تو بہت زیادہ پردے میں ہوتا ہے، تو محبوب اگر بندہ فوت ہو گیا ہے، جنازہ پڑھ لیا ہے، تدفین ہو گئی ہے اور امی کا نام ہی نہیں آتا، تو پھر اب کیا کریں؟ یہ جو آپ کا حکم ہے اس پہ عمل چھوڑ دیں کہ اسے نہ بلائیں، نہ اس سے بولیں، یا پھر پوچھنے چلے جائیں 4 گھنٹے بعد آ کے پھر اس سے بات کر لیں، یا اگلے دن، یا پھر امی کے نام کی جگہ باپ کا نام لے لیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ ساری صورتیں منظور نہیں، اسی وقت بولنا ہے، اگلے دن کی بات نہیں، 2 گھنٹے بعد کی بات نہیں۔ تو میرا دین تو ماننے والے کے امتحان کے وقت اس پر کرم کرنا چاہتا ہے، اور اگر منکر نکیر پوچھ کے فارغ ہو جائیں، رزلٹ نکل جائے اور پیچھے تم آ کے کرتے بھی رہو، تو اب تو امتحان ہی نہیں ہے، امتحان کے وقت اسی وقت، اور باپ کا نام بھی نہیں لینا، تو پھر کیسے؟ فرمایا ینسبہ الی امہ حوا، اگر اس کی چھوٹی امی کا نام نہیں آتا تو بڑی امی کا تو سب کو آتا ہے۔ اتنا سرکار کو پسند ہے کہ یہ عمل ہونا ضرور چاہیے، کرو ایسے ضرور، اسے حوا کا بیٹا کہہ کے پکارو، اے خالد حوا کے بیٹے، اے راشد حوا کے بیٹے، پھر بھی وہ جاگ جائے گا۔ اور ماں کی شرط اس لیے لگائی، محدثین کہتے ہیں کہ ماؤں کا پیار روح میں سرایت کر چکا ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ جلد بیدار ہوتا ہے۔ اب یہ فائدہ سوائے اسلام کے کہیں نہیں، اور امریکہ جیسی کروڑوں حکومتیں کسی ایک قبر کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھلوا سکتی، لیکن سرکار کا ایک ادنا سا غلام ایماندار کے لیے شرط یہ ہے کہ جس کے لیے کہہ رہے ہو وہ بھی مومن ہے اور کہنے والا بھی مومن ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کام کر صرف سن نہیں سکتا ہے۔ اب یہ ہمارا قصور نہیں کہ دوسرے کر نہیں سکتے، کوئی کہے کہ یہ دیکھو تم نے بخشش اور شفاعت بھی دائرہ بنایا ہوا ہے کہ سنی جو ہے، تو میں کہتا ہوں دوسرے کیسے کریں جن کے دین میں یا رسول اللہ کہنا شرک ہو؟ وہ راما گاما جو قبر میں دفن ہوا ہے اسے یا زید کہنا کیسے جائز ہوگا؟ کیا بات ہے، بلانا یا کے ساتھ ہے، یا کے ساتھ کس کو؟ جو فوت ہو چکا ہے، کون؟ جو قبر میں ہے۔ تو جنہوں نے دین بعد میں گھڑا وہ نہیں عمل کر سکتے، یہ پرانے دین والے ہی کر سکتے ہیں۔ یا سے بلانا ہے، اور اگر یا میں وہ کچھ ہوتا جو ان لوگوں کو الرجی ہے یا سے، پھر صحابہ سب سے پہلے تو یہ سوال کرتے کہ محبوب یہ جو یا اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے، تو مر گئے بندے کو یا سے کہیں گے تو ایمان ہی نہیں بچے گا، اس کو بچاتے بچاتے خود دین سے فارغ ہو جائیں گے، یہ آپ نے کیوں حکم دیا کہ اسے یا سے بلایا جائے؟ اگر کوئی ایسی توحید صحابہ نے پڑھی ہوتی تو ضرور سوال کرتے، اگلا جو کر لیا تھا، لیکن صحابہ نے ایسا سوال نہیں کیا، چونکہ صاحب شریعت خود بتا رہے ہیں کہ یہ بت نہیں کہ جس کو یا کہو گے تو کافر ہو جاؤ گے، بت پڑھ نہیں سکتا، یہ تو باہر کھڑے سے زیادہ پڑھا ہوا ہے، کیونکہ بندہ ہے میاں والی کا، عربی پڑھنے گیا ہی نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں دین ہے قیامت تک اور ساری دنیا کا،
او میاں والی والو جب کوئی فوت ہو تو قبر پہ کھڑے ہو کے 3 بار بلا کے پھر کہ اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا، اور جسے کہہ رہے ہیں وہ راما گاما ہے، اس کو پتہ ہی نہیں دنیا میں۔ تو سرکار فرماتے ہیں جیسے بحر والا بولے گا اب وہ پڑ گیا ہے اندر، عربی میں بولے گا، وہ سمجھے گا کہ مجھے بحر والا کیا کہہ رہا ہے، لیکن عمل تب کر سکے گا کہ جب اس کا عقیدہ بھی اہل سنت ہے اور تمہارا عقیدہ بھی اہل سنت ہے۔ تو کہاں گی وہ سوچ کے یہ لیٹی مورتی ہے، وہ تو تجھ سے زیادہ پڑا ہوا ہے۔ دنیا میں عربی بولنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے تب عربی آتی ہے، اور قبر میں ہر مومن عربی بولنا شروع کر دیتا ہے۔ اس بنیاد پر یعنی یہ اذان اور اس سے منسلک اس طرح کی یہ ساری حقیقتیں دین متین میں موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔